القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة صفة ثالثة للقرآن، أي المنقول عن الرسول عليه السلام نقلا متواترا بلا شبهة في نقله، واحترز بقوله متواترا عما نقل بطريق الآحاد كقراءة أبي رضي الله عنه في قضاء رمضان فعدة من أيام أخرى متتابعات، وعما نقل بطريق الشهرة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في حد السرقة فاقطعوا أيمانهما، وفي كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات. وقوله بلا شبهة تأكيد على مذهب الجمهور، لأن كل ما يكون متواترا يكون بلا شبهة. وعند الخصاف رحمه الله هو احتراز عن المشهور، لأن المشهور عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة، وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنس. وأما إذا كان للعهد فتخرج القراءة الغير المتواترة كلها بقوله في المصاحف، ويكون قوله المنقول عنه إلى آخره بيانا للواقع. وقيل قوله بلا شبهة احتراز عن التسمية لأن فيها شبهة، ولذا لم يكفر جاحدها، ولم يجوز الاكتفاء بها في الصلاة، ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائز والنفساء، والأصح أنها من القرآن، وإنما لم يكفر جاحدها لوجود الشبهة، وإنما لم يجوز الاكتفاء بها في الصلاة لعدم كونها آية تامة عند البعض، وإنما يجوز التلاوة للجنب وأختيه بقصد التبرك لا بقصد التلاوة. المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. یہ متن کی عبارت ہے المنار کی، اور یہ سابق متن کی عبارت سے پیوستہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شک و شبہ کے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔ اور اس کے بعد اس کی شرح ہے صفۃ ثالثۃ للقرآن ای المنقول عن الرسول علیہ السلام نقلا متواترا بلا شبہۃ فی نقلہ، یعنی کہ یہ قرآن کی تیسری صفت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو اور اس کی نقل میں کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ واحترز بقوله متواترا عما نقل بطریق الآحاد كقراءة أبي رضی اللہ عنہ في قضاء رمضان فعدة من ایام اخرى متتابعات، اور ماتن نے متواتر قید سے ان آیات سے احتراز کیا ہے جو بطریق آحاد منقول ہیں، جیسے قضاء رمضان کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرات ہے فعدۃ من ایام اخرى متتابعات۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وعما نقل بطریق الشهرة كقراءة ابن مسعود رضی اللہ عنہ في حد السرقة فاقطعوا أيمانهما وفي كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات۔ اور ماتن نے ان آیات سے بھی اعتراض کیا ہے جو بطریق شہرت منقول ہیں، جیسے حد سرقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرات فاقطعوا أيمانهما ہے، اور کفارہ یمین میں فصيام 3 أيام متتابعات ہے۔ وقوله بلا شبهة تأكيد على مذهب الجمهور، لأن كل ما يكون متواترا يكون بلا شبهة. وعند الخصافي واحتراز عن المشهور، لأن المشهور عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة۔ اور ماتن کا قول بلا شبہۃ یہ جمہور کی مذہب کی تاکید کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز متواتر ہوگی وہ یقیناً وہ بلا شبہ ہوگی، اور
امام خصاف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قید مشہور سے احتراز ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک مشہور متواتر کی قسم ہے لیکن شبہ کے ساتھ۔ وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنس، وأما إذا كان للعدد فتخرج القراءة الغير المتواترة كلها بقوله في المصاحف، ويكون قوله المنقول عنه إلى آخره بيانا للواقع. وقيل قوله بلا شبهة احتراز عن التسمية لأن فيها شبهة ولذا لم يكفر جاحدها ولم يجوز الاكتفاء بها في الصلاة ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائس والنفساء۔ اور یہ تمام باتیں اس صورت میں ہیں جبکہ المصاحف میں الف لام جنس کے لیے ہو، اور اگر المصاحف میں الف لام احد کے لیے ہو تو تمام غیر متواتر قراتیں ماتن قول المصاحف کی قید سے خارج ہو جائیں گی، اور المنقول عنہ سے آخر تک جو متن کی عبارت ہے یہ بیان واقع ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ماتن قول بلا شبہۃ تسمیہ سے یعنی بسم اللہ سے احتراز ہے، کیونکہ بسم اللہ کا قرآن میں سے ہونے میں شبہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا ہے، اور نماز میں اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، اور جنبی آدمی اور حیض و نفاس میں مبتلا عورت کے لیے اس کی تلاوت حرام نہیں ہے۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ وإنما لم يجوز الاكتفاء بها في الصلاة لعدم كونها آية تامة عند البعض، وإنما يجوز التلاوة للجنوب وأخطئه بقصد التبرك لا بقصد التلاوة۔ شارح فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، اور اس کا منکر کافی نہیں ہوتا کیونکہ شبہ موجود ہے، اور نماز میں اس پر اکتفا کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ وہ بعض فقہا کے نزدیک پوری آیت نہیں ہے، اور جنبی اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے تبرک کے ارادے سے پڑھنا جائز ہے، نہ کہ تلاوت کے ارادے سے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ قرآن کی تیسری صفت ہے۔ صاحب المنار نے قرآن کی جو تعریف کی تھی یہ اسی قرآن کی تیسری صفت ہے۔ اب پوری تعریف کا خلاصہ یہ ہوگا کہ قرآن ایسا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہو، اور اس کو نقل کرنے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ یہاں یہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ جو ماتن نے قرآن کی تعریف کی ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ بعض وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے ان کے حق میں تواتر موجود نہیں ہے۔ اچھا، متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر وہ ہے یعنی وہ حدیث ہے جس کے روات ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ یہ آپ نے اصول الشاشی کے اندر اس تعریف کو پڑھا ہوگا۔ اسی کے من مقابل آتا ہے خبر واحد۔ خبر واحد وہ حدیث ہے جس میں تواتر کے شرائط جمع نہ ہو، اور ایک بیچ کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں خبر مشہور۔ خبر مشہور وہ ہے جس کے لیے قرن اول کے بعد تواتر حاصل ہوا ہو، اور ان تینوں کا حکم بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ خبر مشہور کے ساتھ خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، جبکہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے قرآن کی تعریف میں متواتر کی قید لگا کر ان آیات کو قرآن ہونے سے خارج کر دیا جو بطریق آحاد منقول ہیں، اور اس کی مثالیں دی ہیں شارح نے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو جائیں تو جو قرأت مشہورہ ہے قرآن کریم کے اندر وہ ہے فعدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے
ایام میں ان روزوں کی قضا کرے، مسلسل قضا کی قید نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ کی جو قرأت ہے، جو بطریق احاد منقول ہے، ان کی قرأت میں فعدۃ من ایام اخر متتابعات، شارح فرماتے ہیں کہ متتابعات یہ بطریق احاد منقول ہونے کی وجہ سے قرآن ہونے سے خارج ہے۔ اسی طرح تواتری قید سے ماتن نے ان آیات کو قرآن ہونے سے نکال لیا جو بطریق شہرت منقول ہیں۔ اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو قرآن کریم میں جو مشہور قرأت ہے اس میں حد بیان کی گئی ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ مشہور قرأت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرأت میں ہے کہ فاقطعوا ایمانہما، یعنی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایمانہما، تو اس میں لفظ ایمانہما یہ قرأت مشہورہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ بطریق شہرت منقول ہے، اور بطریق شہرت منقول ہونے کی وجہ سے تواتر قید سے یہ قرآن ہونے سے خارج ہو جائے گی۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن قول بلا شبہۃ یہ جمہور کے مذہب پر نقلم متواتر کی تاکید ہے، کیونکہ جو چیز تواتر کے ساتھ منقول ہوتی ہے اس کے منقول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ چیز یقین ہوتی ہے۔ حضرت امام خصاب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ماتن کا قول بلا شبہۃ اس قید کے ذریعے سے خبر مشہور قرآن ہونے سے خارج ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ امام خصاب رحمۃ اللہ کے نزدیک خبر مشہور خبر متواتر کی ایک قسم ہے، لیکن اس کے ساتھ شبہ ہوتا ہے، اور خبر متواتر شبہ سے پاک ہوتی ہے، لہذا بلا شبہ قید لگا کر خبر مشہور کو قرآن ہونے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ نقل متواتر قید سے غیر متواتر قرأتوں کا اخراج اس صورت میں ہوگا جبکہ المصاحف کا الف لام جنسی ہوگا، لیکن اگر الف لام المصاحف کے اندر یہ عہد کے لیے ہو، عہد خارجی کے لیے ہو، اور مصاحف سے مراد قرائے سبع کے مصاحف ہوں، تو تمام غیر متواتر قرأتیں المصاحف کی قید سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ غیر متواتر قرأتیں خواہ بطریق احاد منقول ہوں خواہ بطریق شہرت منقول ہوں، قرائے سبع کے مصاحف میں مکتوب نہیں ہیں، لہذا الف لام عہد خارجی کی صورت میں جب تمام غیر متواتر قرأتیں المصاحف کی قید کے ذریعے قرآن ہونے سے خارج ہو جائیں گی، تو ماتن کا قول المنقول عنہ نقلا متواترا یہ قید اعتراض نہیں ہوگا بلکہ قید اتفاقی ہوگا اور واقع اور حقیقت کا بیان ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ماتن نے اپنے قول بلا شبہۃ کے ذریعے سے تسمیہ کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن ہونے سے خارج کیا ہے، کیونکہ تسمیہ کا قرآن میں سے ہونا یہ مشتبہ ہے، اور مشتبہ اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی نے تسمیہ کے قرآن ہونے سے انکار کر دیا، یعنی یہ کہا کہ تسمیہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، حالانکہ منکر قرآن ایک کافر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز میں صرف تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک ایک آیت پر اکتفا کرنا یعنی ایک آیت نماز کے اندر پڑھ لینے سے نماز کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تسمیہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جنبی آدمی ہو، حائضہ ہو یا نفاس والی عورت ہو تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ جائز ہے، حالانکہ ان لوگوں کے لیے جنوبی حائضہ نفاس والی عورتوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تسمیہ یہ قرآن کا جز ہے اور سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور رہی یہ بات کہ تسمیہ جب قرآن کا جز ہے تو تسمیہ کے قرآن میں سے ہونے کا منکر کافر کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تسمیہ کے قرآن میں سے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ان کے اختلاف کی وجہ سے تسمیہ کا جز قرآن ہونا مشکوک اور مشتبہ ہو گیا، اور جس چیز کے قرآن ہونے میں شبہ ہو اس کا منکر کافر نہیں ہوتا ہے، لہذا تسمیہ کے جز قرآن ہونے کا منکر کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ جب تسمیہ قرآن میں سے ہے
تو نماز میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تسمیہ یہ بعض حضرات کے نزدیک چونکہ پوری آیت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری آیت نہیں ہے، اس لیے نماز میں فقط تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جواز الصلاۃ کے لیے کم از کم ایک پوری آیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور رہا یہ کہ جنوبی، حائضہ اور نفاس میں مبتلا عورت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز ہے، حالانکہ ان کے لیے قرآن کی کسی دوسری آیت کا پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ تبرک کے ارادے سے جائز ہے، تلاوت کے ارادے سے جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں ایسی ہیں کہ جن کو بطور دعا، بطور تبرک پڑھنا جائز ہے، اور اگر اس کو قرآن کی نیت سے پڑھا جائے تو جنوبی، حائضہ اور نفاس عورت کے لیے ان کا پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے۔